الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے، اور باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے تمام روزوں کو، تراویح کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ درس نمبر 13 ہے، احکام زکوٰۃ ہی کے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے، اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بدنی عبادات ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ میں آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے، مال کا خبث گندگی دور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ رکوع کا خاص ذکر طور پر اس لیے کیا گیا ہے، رکوع کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تفسیر انوار البیان۔ احادیث۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں ضائع اور برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ طبرانی۔ مسنون دعا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا اسے پلائیے۔ مسلم شریف۔ یعنی اگر ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، جب کوئی ہمارے دعوت کرتا ہے تو ہمارے لیے کم سے کم اتنا تو بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ کیا کریں؟ اس کے لیے دعا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جب ہم کسی کے یہاں دعوت پر جاتے ہیں۔ احکام اور مسائل۔ جس طرح دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ میں نیت ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نیت کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ زکوٰۃ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے
بڑا افسوس کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے ان کو کہ آج ہماری حالت یہ بن چکی ہے کہ ہم زکوٰۃ لینے والے بن رہے ہیں، تو ان کو برا لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم بہتر یہ ہے کہ نہ بتائیں، بلکہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، سامنے والے کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر میں نے ابھی زکوٰۃ کے پیسے نکال لیا ہے، الگ سائڈ میں رکھ دیں، جب آپ کا موقع ملے 2-4 دن 8 دن 10 دن جیسا بھی ہو سکے، آپ اس کے مستحق تک اس مال کو پہنچا دیجئے۔ پھر اس وقت آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مال کے اندر سے زکوٰۃ کا پیسے نکالتے وقت آپ نیت کر لیجئے کہ زکوٰۃ کے پیسے میں نکال رہا ہوں، لیکن ابھی اس کا مستحق دور ہے یا میں اس تک بھی پہنچا نہیں سکتا ہوں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے جب بھی موقع ملے اس تک پہنچا دیجئے۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اسی طریقے سے میرے ساتھ بنے رہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔